تو اس طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر ضرورت کرے۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہوئی جاتی ہے۔ چوتھی یا جتنی راتیں طلب میں خرچہ ہوتی ہے ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ شان و ملائک پر اتفاق فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے روایت میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں تقارید کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوشش کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اموار کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کے اہم چیزوں کی مخفی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ عصم عظیم اموار کی وجہ سے عادتاً اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کے ہمیں چیز کے مخفی فرما دیتے، چنانچہ عصم عظیم کو مخفی فرمایا۔ یعنی عاصم عظیم ایک محض دعا ہے، یہ آیت کی وجہ سے دعا کر کے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں الف لام میم عاصم عظیم ہے، تو بہت حدیث ہے، اس کے بارے میں ہمیں اندر تک گھسنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا سمجھ گیا اتنا کافی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ جمعہ کے دن کا بھی ایک وقت ہے، اس وقت میں دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس کے خاص رمضان مبارک میں تعین بھلا دی گئی ہو اور اس کے بعد دیگر مسائل مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے کہ اور شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی، 9ویں 27ویں 25 3 راتیں بتائیں۔ کئی جگہ پر اور بھی آگے بڑھ کر حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث الگ الگ ہوں گے لیکن سب پر ایمان لانا ضروری ہے سب، اور قرآن کے بعد میں بخاری شریف پر ایمان لانا بہتر ہے۔ دوسری روایت کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں آخری عشرہ کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر چند اہتمام ہے کہ آخری عشرہ میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کے محمل 29 27 25 رات ہوتی ہے، اور اگر آخری سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے متحرک ہے کہ تو 29 کے چاند کی صورت میں 21 23 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں 22 24 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایت بہت سے مختلف ہے اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایت بکثرت اختلاف کی وجہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایت مختلف ہے۔ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا۔ پورا سال کے بھر کے راتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں روایت مختلف ہے کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا کہ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کسی حصے میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا اجی یہ تو بتلائی دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ شانو کا یہ مقصد ہوتا تو بتلانا دیتے۔ آخر کی 7 رات میں تلاش کرو، پس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھیو، مطلب زیادہ سوال نہ پوچھو کہ مسئلے بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ 8 اٹھو آج شب قدر ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت باندھ رہے تھے اور یہ رات 23 کی شب تھی۔ بعد روایت میں متعین طور سے 24 کی شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے اور شب قدر کو پا سکتا ہے۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے۔ اللہم اغفر الحمدللہ، یعنی شب قدر تمام سال میں دائرہ رہتی ہے۔ کسی نے ابن کعب رضی اللہ عنہ اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جاوے۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، میکسیمم یہ شب قدر 27 کی رات کو ہوتے ہیں، بلکہ لوگ 27 کی رات کو جاگتے ہیں۔ اس میں حدیث اختلاف ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت جو محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کا نیکی کو برباد نہیں کریں گے۔ جس امید سے اس نے جاگا اس کا اجر اس کو ضرور دیں گے، چاہے وہ شب قدر ہو شب قدر نہ ہو، لیکن اس کو جاگنے کا، اس کا عبادت کا ثواب اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی مرد عورت کا محنت کو ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن کے اوپر زیادہ توجہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ 27 کی شب ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہی ہے کہ ورنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ تمام سال تو جاگنا تو ناممکن ہے کہ نہیں؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ پورا آدمی تمام سال جاگ سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا۔ تو میکسیمم رمضان مبارک کا مہینے کو رکھ لیں گے۔ اگر ہم 60 سال جیے، 70 سال جیے، 100 سال جیے، اگر کئی رمضان کے جو یہ 100 سالوں میں کوئی ایک رات یا 2-3 رات بھی نصیب ہو جائے تو ہماری بیڑا پار ہے۔ پورا سال جاگنا تو مشکل ہے نا، کہ میں کیا انکار کر رہا ہوں؟ میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے کمزوری کا احترام بتا رہا ہوں امت کا۔ سبھی سے ہو ہی نہیں ہو سکتا کہ پورا سال جاگے، ٹھیک ہے۔ اور دوری منشور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے۔ اتمام میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول یہ ہے کہ تمام سال میں دائرہ رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائرہ رہتی ہے۔ صحازین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعہ کا راہ حج قول یہ ہے کہ
21 की शब में होना इकराब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक है कि रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में दायरा रहती है। किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरे रात में। जमहूर उलमा के राय ये है कि 27वीं रात में ज़्यादा उम्मीद है। इस तरीके से क्या है, शब कदर के बारे में बहुत से लोगों का कौल अलग अलग है। हदीस अच्छे है तो किसी को भी हम इनकार नहीं करना चाहिए, मान लेना बेहतर है कि ना मानते हुए गुनहगार क्यों होना। ठीक है, तो पढ़ लेना, ठीक है, मान लेना, हो सके तो जाग देना, नहीं तो रह देना। जो मेहनत कर सके उतना मेहनत कर देना, उतना ही सवाब अल्लाह हमें देंगे। ठीक है, ये मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, किसी हदीस को हमने टुकराना नहीं, इनकार नहीं करना, इनकार करके गुनहगार नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसका आर फ़ाइन मही अलाउद्दीन इब्ने अरावी कहते हैं कि मेरी नज़दीक इन लोगों का कौल ज़्यादा सही है जो कहते हैं कि तमाम साल में दायरा रहती है, इसलिए मैं 2 मरतबा इसको शाबान में देखा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली।